صبح کا وقت ہوتا ہے، بچی اپنے گھر سے نکلتی ہے، بچی کے والد یا بچی کے بھائی اس کو ایگزامینیشن سینٹر پہ ڈراپ کرتے ہیں۔ بچی ایگزامینیشن سینٹر کے اندر جاتی ہے، ایگزام کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اس کے گھر والے اس کو ریسیو کرنے کے لیے ایگزامینیشن سینٹر میں آتے ہیں، کئی گھنٹے انتظار کرتے ہیں، بچی باہر نہیں نکلتی۔ پریشانی کے مارے فیملی ممبرز، والدین، بہن بھائی آس پڑوس میں پتہ کرتے ہیں، لڑکی کی دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہماری بہن کو دیکھا ہے، ہماری بیٹی کو دیکھا ہے۔ جب کہیں سے کوئی خبر نہیں ملتی تو یہ غریب والدین، بہن بھائی پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور FIR کٹوا دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی لاپتہ ہے۔ سارا دن گزر جاتا ہے، رات کو YouTube پر، فیس بک پر یہی بچی ایک ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں بات کریں گے آگے چل کر اس ویڈیو میں۔ I am تاجدار ہاشمی and I thank you for watching and supporting the coach۔ یہ بچی یونیورسٹی جاتی ہے ایگزام دینے کے لیے، اور جب واپسی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو جب اسے گھر والے پک کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ یونیورسٹی میں نہیں ملتی۔ گھر والے ظاہر پریشان ہو جاتے ہیں، آس پڑوس میں پتہ کرنے کے بعد، بچی کی سہیلیوں سے پتہ کرنے کے بعد جب کہیں سے کوئی رسپانس نہیں آتا، کوئی جواب نہیں آتا، تو یہ لوگ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن اور کٹوا دیتے ہیں بچی کی گمشدگی کی FIR۔ سوشل میڈیا کے اوپر اس بچی کی لاپتہ ہونے کی، گمشدگی کی رپورٹس گھوم رہی ہوتی ہیں، تصویریں سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی بیچ رات کو 9-10 بجے کے قریب ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں یہ بچی اعلان کرتی ہے کہ اس بچی نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لیا ہے، اس نے اپنی مرضی سے اپنے پسند کے لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ لڑکا بھی اس ویڈیو کے اندر ہوتا ہے اور یہ بات دکھ رہی ہوتی ہے کہ دونوں بہت خوش ہیں، اور ایونچولی ہماری زندگیوں کا آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ ہمیں خوش رہنا زیادہ ضروری ہے، ہمیں خوش رہنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اپنی مرضی سے شادی کر لینا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے ہمیں اپنی مرضی سے اپنا شریک حیات ڈھونڈنے کا حق دیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم اپنا شریک حیات خود ڈھونڈ سکتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ طریقہ کار کیا ہے۔ کیا ہم اس شریک حیات کے ساتھ ڈیٹس پر جا سکتے ہیں شادی سے پہلے؟ کیا ہم اس شریک حیات کے ساتھ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے چھپ چھپ کر مل سکتے ہیں؟ کیا اسلام نے واقعی ہمیں ان چیزوں کی بھی اجازت دی ہے؟ خیر، ہم شاید اتنا اسلام سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اسلام میں ہمارا فائدہ کیا ہے۔ جس اسلام نے ہمیں ہماری مرضی سے ہمارا شریک حیات ڈھونڈنے کی اجازت دی ہے، اسی اسلام نے ہمیں پردہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اجازت نہیں دی، حکم دیا ہے، پردہ کرنا ہے آپ کو۔ اسی اسلام نے ہمیں والدین کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا ہے، آپشن نہیں دیا، حکم دیا ہے کہ آپ کو والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، آپشن نہیں دیا، حکم دیا ہے۔ پسند کی شادی کرنا ایک آپشن ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے تو وہ اسلام کی دی ہوئی ایک اجازت پر عمل کر رہا ہے، ایک اجازت کو استعمال کر رہا ہے، مگر یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ نے اپنی مرضی سے شادی نہیں کری تو آپ کو گناہ ملے گا، اور اگر آپ نے اپنے والدین کی مرضی سے شادی کر لی تو آپ خوش نہیں رہو گے۔ آج تو دور ہے اس سوچ کا کہ میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، اور اس سوچ کی وجہ سے اب یہ سوچنا ضروری نہیں رہا کہ ہماری ماں نے جو ہمارے لیے ساری زندگی خواب دیکھے، جہیز اکٹھا کرا، اس کی کچھ خواہشات تھیں، کچھ ڈریمز تھے، ہمارے اس فیصلے سے ہماری ماں کے جذبات کو کیا ٹھیس پہنچے گی۔ ہم تو اپنی زندگی انجوائے کریں گے، ہم تو اپنی زندگی جئیں گے، مگر کیا ہمارے اس فیصلے کے بعد، اس قدم اٹھانے کے بعد ہماری ماں اپنی زندگی صحیح سے جی سکے گی؟ وہ بوڑھی ماں جس نے ہمیں کتنی دفعہ ہمارے ابو سے ڈانٹ پڑنے سے بچایا، کتنی دفعہ اس نے ہماری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی، اس نے اپنی خواہشات کو روکا تاکہ وہ ہماری خواہشات کو پورا کر سکے، اس ماں کے اوپر اس خبر کا، اس قدم کا کیا اثر پڑے گا؟ وہ باپ جو کہ ہماری مثالیں دیا کرتا تھا اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کہ میری بیٹی ایسی ہے، میری بیٹی میرا اتنا خیال رکھتی ہے، میری اتنی فرما بردار ہے، میں اس کی شادی میں یہ کروں گا، میں اس کے لیے فیوچر میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ باپ جب اس واقعے کے بعد، اس حادثے کے بعد اپنے دوستوں میں پھر سے جا کر بیٹھے گا تو اس باپ کے پاس کرنے کے لیے کیا باتیں ہوں گی، کیا الفاظ ہوں گے؟ وہ بھائی جو اپنی بہن کو بہت پراؤڈلی یونیورسٹی یا کالج ڈراپ کرنے کے لیے آتا تھا، پھر واپس پک کرنے کے لیے آتا تھا، اب یہ بھائی جب اپنے دوستوں میں جائے گا تو کیا یہ نارمل طریقے سے ان سے بات کر سکے گا، ان سے آنکھیں ملا سکے گا؟ وہ چھوٹے کزن، وہ چھوٹی بہنیں جو اس بچی کو اپنا رول ماڈل سمجھتی تھیں
کہ ہم اپنی زندگی اپنی باجی کی طرح گزاریں گے، ہم اس طریقے سے پڑھائی کریں گے، اس طریقے سے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے جیسے کہ ہماری باجی کرا کرتی تھی۔ کل چند مہینوں بعد جب ان بچیوں کو، ان کزنس کو پتہ چلے گا کہ باجی نے فیملی کے ساتھ کیا کر دیا ہے، تو اب یہ کس کو اپنا رول ماڈل بنائیں گی؟ یہ میری زندگی میری مرضی والی جو سوچ ہے، یہ ان تمام چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ مگر قدم اٹھانے والا یہ نہیں سوچتا کہ اس کے قدم اٹھانے سے کتنے سارے لوگ مر جائیں گے، کتنے سارے لوگوں کو تکلیفیں ہوں گی، کیونکہ آج کے معاشرے میں، آج کی دنیا میں، آج کی زندگی میں شاید اپنی پرواہ کرنا سب سے اہم کام ہو گیا۔ میں بس اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی مرضی کی شادی کرنا ایک اہم کام ہے، مگر یہ دنیا کا سب سے اہم کام نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے شادی تو کر لیں گے، مگر کوئی بھی آپ کو اسٹیمپ پیپر پر یہ بات نہیں لکھ کر دے سکتا کہ آپ نے اپنی مرضی سے شادی کری تو آپ ساری زندگی خوش رہیں گے، اور اگر آپ نے اپنی والدین کی مرضی سے شادی کری تو آپ ساری زندگی دکھی رہیں گے۔ میں نے بہت ساری لو میرجز ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہیں اور بہت ساری ارینج میرجز چلتی ہوئی دیکھی ہیں، اینڈ وائس ورسا، دس کین گو ایدر وے۔ بٹ ینگ جنریشن کو اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ جس چیز کو وہ اتنا سمپل، اتنا آسان سمجھ رہی ہے کہ ہماری زندگی، ہمارا لائف پارٹنر، ہماری مرضی، ہماری خواہشات، ہماری خوشی، جب وہ یہ فیصلے کر لیتی ہے تو ان فیصلوں سے کن کن لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں، کن کن لوگوں کے خواب ٹوٹتے ہیں، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو جیتے جی ہمیشہ کے لیے مر جاتے ہیں۔